اب کتنے 9 مرتبہ ہو گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ 9 مرتبہ ہو گئے، اب 9 مرتبہ آتے جاتے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اور کم کروا لو۔ بولا اب نہیں، اب شرم آتی ہے جانے میں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں 5 وقت تو ہماری امت سنبھال لے گی، 5 وقت ہماری امت سنبھال لے گی، ہماری امت پڑھ لیں گے، ہماری امت 5 وقت کی نماز انشاءاللہ۔ رب قدیر کا فرمان ہے انشاءاللہ، رب قدیر نے ہمیں 5 وقت کا تحفہ جو دیا ہے، ہم اپنی امتی کو سونپیں، ہم اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے تحفہ لے کر جائیں گے۔ تو بولا کہ اور کچھ کم کروا لو۔ بولا سنو یہ بات تو جان لو، ہم اس لیے بار بار کم کروانے کے لیے بھیج رہے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کوہ طور پر وہ تجلی کو دیکھ کر موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب رب قدیر اس کوہ طور پر موسیٰ کلیم اللہ کی درخواست میں یعنی مطالبہ میں کہا کہ اے میرے مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک ایسی چنگاری خدا کی روشن، اس روشنائی میں موسیٰ کلیم اللہ اس تجلی کو دیکھ کر گسی کی حالت میں آ جاتے ہیں، یعنی گسی میں گر جاتے ہیں۔ اس تجلی کو پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں میں محسوس کر رہے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ آنکھیں دربار الہی سے آ رہی ہے، یہ آنکھیں وہ اللہ کو دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ اس لیے میں بار بار بلا رہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں اس دربار الہی کی فرمان کو دیکھ سکوں، اس دربار الہی کی چمک کو دیکھ سکوں، جن آنکھوں نے پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں کو دربار الہی میں، دربار الہی کی پوری کائنات کے مالک کو دیکھا، پورے کائنات کے مالک کے دیدار کیا۔ اس لیے موسیٰ کلیم اللہ بار بار ان کو سامنے بلا رہے تھے کہ تم میرے سامنے آؤ، جاؤ۔ اتنے مرتبہ 9 مرتبہ گیا، 5 وقت کی نماز لائے۔ یہی وجہ تھی کہ جب دیدار تھی ڈائریکٹ نہیں ہوا، پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں میں وہ زیارت کر رہے تھے، وہ اس تجلی کو دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ کلیم اللہ پیارے رسول کی آنکھوں میں اس چیز کو محسوس کر رہے تھے، دربار الہی کی ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، جن آنکھوں نے پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں نے دربار الہی میں اس معراج کی رات دربار الہی میں لامقام میں جب 5 وقت کی نماز لے کر اتر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسول، خانقاہ تنیا جلال سا جلال، خانقاہ تنیا سا جلال، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بات ختم کرتے کرتے ایک اور بات بتاتا چلوں۔ اب جب پیارے مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو جب یہ علم غیب، اللہ فرماتا ہے المقام علم تکن تعلم وکان اللہ فضل اللہ علیہ عظیما، اے محبوب وہ سب عطا کیا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ یہ آیت اللہ کے رسول پر اللہ خود فرماتا ہے۔ تو علم غیب موسیٰ کلیم اللہ کو اس لیے علم غیب اتنا تو حضور کو ہو کتنا، جو پوری کائنات کے لیے رحمت لے کر آ رہے تھے، آمد ہو رہی ہے ان کی، اور بہت سے لوگ ابھی تک نہیں جانتے کہ بستر بھی گرم ہے اور گئے بھی اور آئے بھی، اور جب آخری کا وقت آیا، وصال کا وقت آیا، جبرائیل ابھی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی عمر جو ہے 27 برس معراج میں گزر گئے۔ اللہ کے محبوب کی عمر 27 سال معراج میں گزر گئے۔ اب کیسی معراج؟ ایک زندگی کی ریسرچ ہوتی ہے، حضور محترم ساری زندگی دین کو تقسیم کرنے میں لگ گئے۔ زندگی کہاں کٹی؟ ایک معراج، اور آنا جانا یہ معراج۔ تو حضور کی ساری زندگی تو معراج میں گزر گئی، پوری امت کے لیے سب چیز انہوں نے اپنا سکھ چین کھو دیا، اور دربار الہی میں مولا سے کہتا مولا میری امت کے لیے تحفہ دے، جاؤں گا تو کیا لے کے جاؤں گا؟ اور ابھی کی تحفہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دینا ہوتا ہے تو کیا موبائل تحفہ دیتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں، ٹی وی گفٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ تو وہی جائے گا نا، جب ہم قبر میں منکر نکیر ہمیں پوچھیں گے من ربوں کا ما دینوں کا، ہمارے پاس گھر میں ٹی وی ہے، کیا بولیں گے؟ یہی بولیں گے ہمارے پاس موبائل ہے۔ اب پوچھے گا من ربوں کا تو آپ کے پاس موبائل ہے، ما دینوں کا آپ کے پاس ٹی وی ہے،
یہی جواب دیں گے کیونکہ آپ صبح اٹھتے آن ٹی وی، سوتے تو آن موبائل، فٹافٹ خبریں دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں اسی چیز کو دن رات دیکھ رہی ہیں، تو ہماری زبان میں کس کی بات ہوگی؟ اللہ کی بات آ سکتی ہے۔ اس قبر کی حالت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، منکر نکیر فرمائیں گے، وہ غوث حضور غوث اعظم کا دھوبی ہر کوئی نہیں ہو سکتا، بار بار پوچھا جائے کہ ماں دینوں کا من ربوں کا، بار بار یہی کہتا چلے کہ میں غوث کا دھوبی ہوں۔ تو عقیدہ آپ میں تو نہیں ہے، عقیدے پہ سب کچھ ٹکا ہوا ہے۔ اس دور میں اب میں بات تھوڑی ادھر سے تھوڑے ادھر سے میں لے رہا ہوں کہ میری بات اور سننے والے سمجھ جائیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہے، اب بڑے تقویدار، اور کسی سے سلائی کرتے تو معاوضہ نہیں لیتے، کسی کا کوئی کام کرتے تو معاوضہ ہی نہیں لیتے، ان سے مزدوری نہیں لیتے۔ یہ ان کی تقوی کو دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام پیراہن ایک انسانی شکل میں آتے ہیں اور ان کے قریب جاتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کون ہو؟ دونوں میں ایک بات چیت میں بات آگے نکلتی ہے کہ چلو کچھ کھایا پیا جائے۔ تو ملک الموت ساتھ کھڑے ہیں، کون؟ ملک الموت ساتھ چل رہے ہیں۔ کہا کہ چلو بھوک لگی ہے، ایک جو کی کھیتی، گیہوں کی کھیتی دیکھا ہم نے، کہا کہ اس کھیت سے کچھ گیہوں کھا لیں، یعنی جو کھا لیں۔ تو کہا کہ آپ کو نہیں معلوم غلط سری کرنا حرام ہے؟ کسی کی امانت، کسی کی کھیت کا سامان کھانا بغیر موجودگی کے مالک، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، تو یہ حرام نہیں ہوگا؟ اتنا تقویٰ۔ پھر وہاں سے چلے، بھوک لگی، کچھ پھل انگور کے باغیچے دکھے، بولا کچھ یہاں کھا لو۔ پھر وہی بات، حرام کی بات آ گئی، یہاں بھی مالک نہیں ہے، باغباں نہیں ہے، یہاں کا مالک نہیں ہے، کس سے گئے اور کھائے؟ ایسے کرتے کرتے اب چلے گئے جنگل میں، کچھ بکریاں دکھے، بولے اسے بھی کاٹ کھا لو، بولا مالک نہیں ہے اس کا بھی، کس سے لے، سارے کام تو حرام ہے۔ کرتے کرتے آپ نے 3 دن گزار دیے، 3 دن فاقہ چلا گیا۔ اب یہ ملک الموت ساتھ میں ہے، ملک الموت ساتھ میں ہے۔ پھر کہا کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں برادر بنانا چاہتا ہوں، بھائی بنانا چاہتا ہوں۔ کون فرماتے ہیں؟ ملک الموت کہہ رہے ہیں اے ادریس علیہ السلام، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، بھائی بنانا چاہتا ہوں، کیا تم میرا بھائی بنو گے؟ بولا ایسی ایک بات بتاؤ، تم تو انسان لگتے نہیں ہو، تم تو انسان لگتے نہیں، تم ہو کون؟ پہلے اپنی تعریف بتاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نیک مقبول بندوں کی نشانی تو دیکھیں، کیا ہم تو انسان ہو نہیں ہو کون؟ ذرا ہمیں بھی بتائیں۔ بولا میں اسرائیل علیہ السلام ہوں، ملک الموت ہوں، میں دوسرے عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم بناتا ہوں۔ بولا اچھا، بولا 3 دن سے تم تو میرے ساتھ ہو، پھر لوگوں کی تو اس کا مطلب تم نے جان نہیں لی ہوگی۔ بولا اللہ رب قدیر نے میرے دست پر سب کی موت لکھی ہے، جس کی حکم ہوگا میرا ہاتھ خود بخود چلا جائے گا، میں تیرے ساتھ ہوں، میرا ہاتھ ملک الموت ہوں میں، اللہ جس طرح مجھے حکم دے گا اسی کی روح کو قبض کرتا چلا جاؤں گا۔ بولا تو ایسا ہے ملک الموت، تو میں خدا کی عبادت تو کرتا ہوں، دل کو اور تسکین کر لوں کہ مجھے موت کا مزہ چکھا دیجیے، تاکہ موت کا مزہ چکھنے کے بعد خدا سے اور بھی دوستی کا دم بھر لوں۔ موت کا مزہ چکھنے کے بعد خدا سے اور بھی دوستی کا دم بھر لوں اور کثرت کے ساتھ عبادت کروں، دل لگا کے کروں۔
اور بدلا اور زیادہ کرو، موت کا مزہ ایک بار چاہیے. کہا موت کا مزہ. تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے بغیر مولا الہی کے حکم سے، بغیر مولا کے حکم سے، بغیر الہی کے حکم سے. پھر کہا کہ میں ایک بار تو چکھا دو موت کا مزہ. کلو نفس ذائقۃ الموت. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عیسی علیہ السلام. اب کہا کہ ٹھیک ہے. دربار الہی میں ہاتھ اٹھایا، ملک الموت نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے ان کی روح کو قبض کی، انہیں موت ملی. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے بعد اسے جو ہے موت کے بعد اس چیز کا پتہ چلا کہ کیسی تکلیف ہوتی ہے مرنے میں. جب پھر اللہ کی بارگاہ میں ملک الموت نے دعا مانگی تو انہیں زندہ کر دیا گیا. سبحان اللہ. دعا مانگی پھر وہ زندہ ہو گئے. میں اس لیے کہ کم وقت میں شورٹ بات کہہ رہا ہوں، بہت لمبی تقریر نہیں ہے، صرف کہ ہمیں موضوع پتا چل جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. کسی کی برائی کرنے میں مقصد نہیں ہے، کسی کو تج کرنا مقصد نہیں ہے. اے لوگوں یاد رکھو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہتے ہو، اپنے آپ کو پیارے مصطفیٰ کی امت کہتے ہو، اپنے آپ کو غلامان آل رسول کہتے ہو، اپنے آپ کو مومن کہنے کا حق رکھتے ہو، اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا بتاتے ہو. یاد رکھو کہ طنز کرنے والا، غیبت کرنے والا کبھی سچا پکا ہو نہیں سکتا. کہ یا تو مسلمان بن جاؤ، مومن بنو، یا طنز کرنے والا بن جاؤ. اب آپ کو اختیار کیا کرنا ہے؟ چھوٹی سی غلطی کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں نہ ڈھکیلنا. اللہ سے ڈرو. زندگی ملی ہے، جو چاہے ہم بخش دیتے ہیں. بس یوں ہی ایک بار اللہ رب قدیر کا حکم ہوگا، ملک الموت آپ کے سینے سے روح کو کھینچ کر لے کے چلے جائیں گے. پھر بولتے رہنا، درج کرتے رہنا. ارے دنیا میں جب تک زندہ ہو کوئی اچھا کام کر لو، اللہ کا نمائند بندہ بنو. ایسا بندہ کہ خود پہ کبھی سر نہ آئے. دنیا آپ پہ کچھ بھی کر لے، خود کے سینے میں کوئی بدی نہ رہے، کوئی کینہ نہ رہے. اب آئیے میں اس موضوع پہ جاؤں. حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ کیا گیا. پوچھا کہ اے برادر یہ بات تو بتاؤ، جب تمہیں موت دی گئی تو کیسا لگا؟ موت دی گئی کیسا لگا؟ بولا کیا بتاؤں برادر، ایسے لگ رہا تھا کسی بکرے کے پیٹ سے کوئی کھال اتارتا ہو، اسی طرح میری روح نکالی جاتا. کلو نفس ذائقۃ الموت. یہ تو پتا چلا کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بولا برادر ایک اور کام کر دو نا. بولا کیا؟ دو جگ بھی دکھلا دو نا. سبحان اللہ. اللہ کا نیک بندہ حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں اے برادر ملک الموت ہمیں بھی دو جگ دکھلا دو نا، دو جگ کا بھی مزہ لے لیں تاکہ اور بھی خدا کی عبادت کریں. یہ تو پتا چل گیا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. یہ تو سمجھ میں آ گئی بات. لیکن اس سے اور میرے دل میں یہ کشش ہے، میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں خدا سے اور بھی ڈروں، خدا کے قریب اور جاؤں اور خدا کی عبادت اور زیادہ کروں، خدا سے اور ڈرنے لگوں. بس ایک بار دوزخ کی آگ تو دکھا دے میرے برادر. کہا کہ دوزخ کی آگ بہت بھیانک ہوتی ہے. بولا ایک بار تو دکھا دو، ہمیں اسے دیکھنے کے بعد خدا سے ڈر ہو جائے گا اور خدا کے قریب آ جائیں گے اور عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، ہم برائی سے دور ہو جائیں گے اور بھی محبت ہماری بڑھ جائے گی. بس دوزخ تو دیکھ لے، اتنا خوفناک. بولا ٹھیک ہے. پھر دربار الہی سے حکم ہوا کہ دکھا دو. سبحان اللہ. اب دوزخ دکھا دو. اب دوزخ تو دیکھنے کے بعد پھر خوف الہی میں ڈوب گئے. برادر دوزخ بھی دیکھ لی، اب ایک اور کام کر دو نا. کیا کام؟ جنت بھی دکھا دو. سبحان اللہ. کہا کہ برادر
اے میرے دوست، اب تم نے دوزخ بھی دکھلا دیا، موت کا بھی مزہ چکھا دیا، اب ایک بار جنت دکھا دو، وہ بہشت کیسی ہوتی ہے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے دوزخ جنت میں جانے کے بعد برادر واپس نہیں آتا، جنت میں جو چلا گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ بولا اے برادر ایک بار تو دکھا دو نا۔ یہ محبت، ملک الموت کی محبت، حضرت ادریس علیہ السلام کی محبت، اب جب برادر بن جاتے ہیں اس نے اجازت دی کہ میری روح کو قبض کرو، اور پھر دربار الہی میں دعا کی تو زندہ کرو، اور جب دربار الہی میں یہ خواہش ہوئی کہ دوزخ کو دیکھ لوں تو دوزخ دکھلا دیے، اب یہ خواہش ہوتی ہے کہ جنت بھی دکھلا دے برادر۔ اب جنت کی بات آئی، جنت دیکھنے کی خواہش آئی، اب ملک الموت اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، دکھلا دے محبوب بندے کو، دکھلا دے۔ ان کی خواہش پوری کرتے ملک الموت، اسرائیل علیہ السلام پوری کرتے، لے آؤ۔ اب جنت میں گئے، اب جنت میں اپنے نالین کو دروازے پہ رکھ رہے ہیں، جوتی مبارک کو دروازے پہ، درخت توبہ کے جو توبہ والی درخت ہوتی ہے دروازے کے پاس، اس درخت کے پاس جوتے کو اتار دیا۔ کہاں؟ توبہ والی درخت کے پاس، جس درخت کے پاس، جس پیڑ کے پاس توبہ درخت، وہاں اتار دیا گیا۔ اور یہ جنت میں داخل ہوئے، دونوں ساتھ چلتے ہیں اور کہتے ہیں برادر جنت میں آب کوثر ایک گھونٹ پلا دو نا، پیاس لگی۔ اب جنت میں آب کوثر کی خواہش، جنت میں جانے کے بعد اب اللہ سے حکم مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پلا دو۔ اور جب اللہ کے حکم سے جنت کا پانی آب کوثر جب پی لیا، کہا برادر اب چلو، کہا میں بہت دن سے نہیں